جہنم میں جب جہنمی آج کے مسلمان سب کے سب جب ڈالے جائیں گے نا، تو ہم لوگ وہاں ایک افسوس کریں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم یہاں دوزخ میں نہ ہوتے۔ بات تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقل جو ہے ہماری معاف ہے، دنیا کا ایک جادو ہے جس کے سحر میں ہم گرفتار ہیں، اور ہمیں صرف دنیا ہی نظر آ رہی ہے، پھر ہم دنیا ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اصل مددگار کون، اللہ تعالیٰ یا اسباب ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پر سوچنا چاہیے، سوال بھی کرنا چاہیے، اور عقل سے کام لیں تو مطلب بات واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمان جو ہے آج کا، وہ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہے۔ دنیا کو اور دنیا کی کامیابی کو اس نے حقیقت سمجھ کر اللہ کی یاد، اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول سے منہ پھیر لیا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، جو 5 بنا ہیں ہمارے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی ہمارے پاس کوئی اصل حقیقت ہے نہیں، وہ صرف رواج زمانہ ہے، یا آباء و اجداد کی تقلید ہے، یا معاشرتی جبر ہے کہ رمضان آتا ہے تو آپ کو مجبوراً روزہ رکھنا پڑتا ہے، پیسے ہیں تو انسان جو بھی کرے تو وہ مجبوراً چلا جاتا ہے حج پہ، اور بس وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہی ظاہر تماشے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ بلڈنگ دیکھو، وہ دیکھو، یہ سٹور دیکھو، وہ دیکھو، ظاہر کے لیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، اور سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت سے بھی غافل ہے۔ اس کو بھی اپنی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ اس کو یقین ہے، نہ یہ یقین کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا ایک چیز پر یقین آ گیا ہے، اور وہ ظاہر ہے، جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھیں، ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اصل میں اس کے سامنے تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ایک ہی منزل ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لو، اپنے بچوں کو دیکھ لو، اور یعنی وہ سب ظاہر چھوٹا بچہ ہوگا جس کے پاس موبائل ہے، جس ماں کے پاس، وہ کارٹون لگا کے بچے کو کھانا کھلائے گی۔ عام طور پہ بچہ بھی ضد کرتا ہے، کارٹون لگاؤ تو پھر میں کھانا کھاؤں گا، یہ ہو۔ تو پھر یہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کا فائدہ اور نقصان نظر آنے لگتا ہے، تو یہ پھر اسی کی تمنا اور طلب میں، یعنی اگر یہ ابھی کمانے والا نہیں ہے تو سوچتا رہتا ہے۔ سکوپ کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ والدین بھی اس کے دنیا کے سکوپ کے لیے مشورے دیتے ہیں، یہ سکوپ ہے، یہ سکوپ ہے، یہ ڈگری لے لو، وہ ڈگری لے لو، اور بس پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے۔ تو اس کا باپ اور بچہ دونوں دنیا ہی کی فکر میں پروان چڑھے ہیں، اور وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے سامنے بھی ایک ہی راستہ ہوتا ہے، جب یہ شادی کر لیتا ہے پھر بھی ایک ہی راستہ دکھتا ہے اس کو، یہ میں، بیوی، بچے، بس 4-5 بچے ہو جائیں تو پھر تو بڑے ہی پریشان ہوتا ہے انسان، خاص طور پہ بیٹیاں ہوں تو بس اس کے لیے پریشان، ماں بھی اور باپ بھی۔ تو بہرحال دیکھیں، ایک حقیقت یہ ہے، اس سے انکار آپ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ ایک الگ بات ہے
کہ آج ہم ظاہر کے طلبگار ہیں. ظاہر ہو، پیسے ہوں، کاروبار ہو، کرسی ہو، اور وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی زندگی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. نوکری لگی ہوئی ہے، 22 گریڈ کی ہے یا جو بھی ہے، اور دکان چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، بس پیسے آ رہے ہیں، جیب بھری ہو تو آپ کو اور کوئی پریشانی ہوتی نہیں. یہ ہے تسلی ہوتی ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہے. یعنی صرف ظاہر پہ ہماری نظر ہے، اور یعنی یہ بات محسوس کریں، ہمارے سامنے راستہ ایک ہے اور وہ دنیا کا راستہ ہے. دنیا ہے، پیسے کمائے جا رہے ہیں، یہ وہ، بس آپ دیکھ لیں. پھر جب آپ جیب بھری ہو تو پھر آپ مزید مشغولیات، چلو تھائی لینڈ کا چکر لگا لو، چلو سیر سپاٹے کو نکلو. ابھی ہم نے گلگت بلتستان کی سیر کی آپ نے؟ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے. وہاں نظارے دیکھو یار، ارضی جنت. کشمیر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مٹی کے ڈھیر کو آپ نے جنت قرار دے دیا. جنت جو ہے وہ جنت نظیر وادی کشمیر سنا ہے؟ یہ مٹی کو آپ، بس مٹی کو آپ نے جنت سمجھ لیا. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ہمارے سامنے موت تک ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور وہ دنیا اور ظاہر. آپ دیکھ لیں، اپنے بوڑھوں کو دیکھ لیں، جوانوں کو، اب خود اپنے آپ کو دیکھ لیں. ایک ہی خیال دنیا کا. نہیں، یہ غلط ہے. دیکھیں، اصل حقیقت تو اس کائنات کی بھی ہماری بھی صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ کائنات نہیں تھی تو کس نے بنائی؟ اللہ نے. دنیا نہیں تھی، کس نے بنائی؟ اس میں زندگی اور زندگی کے اسباب کس نے پیدا کیے؟ یہ مٹی جو گل کھلا رہی ہے، مٹی سے آپ کے کیلے بھی بن رہے ہیں، آم بھی بن رہے ہیں، انگور بھی بن رہا ہے، ساگ بھی بن رہی ہے، مرچیں بھی. ایک طویل فہرست ہے، کم تو نہیں ہے. کچھ پھل یہاں ہیں، وہاں دیگر ممالک کچھ وہاں ہیں، یہاں نہیں ہے. اب یہاں ہمارے یہاں ناریل نہیں ہے، پائن ایپل نہیں ہے، لیکن ہے. یہ گل مٹی کھلا رہی ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. یہ اب آ جاتے ہیں حقیقت کی طرف. حقیقت میں اس وقت ذات جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے. سورج ہے، اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے سورج کی شکل میں. اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے انگور کی شکل میں، کیلے کی شکل میں، مالٹے کی شکل میں، بھنڈی کی شکل میں، مرچ کی شکل میں، پیاز کی شکل میں، ٹماٹر کی شکل میں. اللہ ہی ہے نا. آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا موجد کون ہے؟ یہ چکن کس نے بنائی ہے؟ آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہر روز بیف کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، جو کچھ بھی کھاتے ہیں، یہ گندم کھاتے ہیں، بنائے کس نے ہیں؟ ایجاد کس نے کی ہے؟ موجد. بنیادی طور پہ یہ ذائقہ کس نے دیا ہے؟ ہر چیز کو اپنا ذائقہ اور اپنا رنگ کس نے دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو اس میں کوئی کتابوں کی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ موجود ہے ہمارے سامنے. دن کو رات میں اور رات کو دن میں کون تبدیل کرتا ہے؟ کس کا حکم ہے؟ تو نظر تو آ رہا ہے اللہ تو نظر آ رہا ہے تو اللہ ہی. اللہ یا اللہ کی قدرت، بات تو ایک ہی ہے. مطلب یعنی آپ کی بات اچھی ہے کہ اللہ کی قدرت ہے. کس کی قدرت؟ میں تو ایک مختصر بات کر رہا ہوں. آپ قدرت کو آپ الگ اللہ سے الگ تو نہیں کر سکتے. تو اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی ہے. تو یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض. یہ اللہ کا نور ہے، اور نور سے بنی ہیں چیزیں. جو پہلا مادہ ہے وہ تو نور ہے، تجلی ہے اللہ کا. اول ما خلق اللہ نوری، اول
ما خلق اللہ نور نبیکم، تو پہلا نور، پھر اس کے اور جلوے ہیں. تو خیر وہ بات ایک ہی ہے، قدرت یا اللہ، اللہ اور اللہ کی قدرت تو بات ایک ہی ہے، تو اللہ تو ایک ہے. بار تو دیکھیں اللہ ہے، اس وقت بھی ہے. لڑکی ہے، اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل رہا ہے، اللہ کی قدرت ہے نا. ٹھیک ہے، اب اللہ کی قدرت میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے اللہ کی قدرت. پھر ہر چیز میں اب دیکھیں 6 انگلیاں کسی کی نہیں ہوتی، کسی کا پاؤں آگے پیچھے نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کسی کی آنکھ ایک یہاں ایک پیچھے ہے، سب ایک ہی سانچے میں ڈھل لیں. کون؟ اللہ کی. تو یہ دیکھیں وہ بے وقوفی والی باتیں کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. جہنم میں جب جہنمی آج کے مسلمان سب کے سب جب ڈالے جائیں گے نا، تو ہم لوگ وہاں ایک افسوس کریں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم یہاں دوزخ میں نہ ہوتے. بات تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقل جو ہے ہماری معاف ہے، دنیا کا ایک جادو ہے جس کے سحر میں ہم گرفتار ہیں، اور ہمیں صرف دنیا ہی نظر آ رہی ہے. پھر ہم دنیا ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے. جو اشیاء بھی ہیں آپ نے جو بنائی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، میری تو نہیں ہے. یہ مادہ جو ہے، مادہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو دیکھیں اب بات اگر میں مختصر کروں تو اصل مددگار جو یہ جو موضوع ہے کہ کون ہے، اللہ ہے. دیکھیں اسباب تابع ہیں اللہ کے. یہ کائنات قائم ہے جب تک اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ کائنات ختم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. حکم کس کا ہوگا؟ آج بھی حکم اللہ کا ہے. اللہ کیا منشا ہے، ارادہ ہے، وہ ہمیں موقع دے رہا ہے. کس کو؟ ہمیں، انسان کو، کہ بھئی تم میری طرف رجوع کرو، مجھے منزل بنا لو، میرے راستے پر چلو. غیر میں کوئی طاقت نہیں ہے، غیر میں طاقت نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب حق نہ ہو تو باطل پھر ہوتا ہے، غالب آ جاتا ہے، اور پھر کیا چیز ہوگی، حق یا باطل. تو دیکھ لیں ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. 23 سال کی عمر میں، 23 سال کی جد و جہد میں اسلام غالب ہو گیا. مدد کس کی تھی؟ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے مدد کی. ورنہ جو معاشرہ تھا وہ تو قبول کرنے والا نہیں تھا، لیکن بس اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے مدد کی. اور آج بھی وہی بات ہے، آج مومن غالب ہوگا اگر ہو. اور دیکھیں میں انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر اللہ پہ بھروسہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا. اصل طاقت تو اللہ ہی کی ہے اس وقت بھی. تو آج اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھوک سے مار دے گا. یہ تو ہمارا خیال ہے نا. نہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے بن جائیں. کہہ دیں، پہلے تو اپنا رخ کر لیں اللہ کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین آسمان پیدا کیے، میں مشرک نہیں ہوں. پھر آپ یہ وہ وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ میری نماز، میری قربانی، جو کچھ بھی میں کروں گا، میری موت اور میری زندگی اللہ کے لیے ہوگی. اس وقت تو ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے. نظر محدود ہے نا. بس یہی جو بھی ہے، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اس تک ہماری نظر محدود ہے. نہیں، اللہ کے بنیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو جائیں. اور وہ ہے دین اسلام، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اللہ کو قبول کر لیں، اللہ آپ کا مددگار ہے.
اللہ آپ کا رب ہے. بس ایک بات جو ہے مطلب آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے تو بس اللہ آپ کا ہے. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا. ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا ہے. تو یقین کیسے آئے گا؟ آپ سوچیں ذرا، اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ بھئی میں کس لیے زندگی گزار رہا ہوں، اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں، کہ میری زندگی کس کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب تو واضح ہے کہ دنیا کے لیے. دنیا کے لیے میں بس ظاہر کے لیے جی رہا ہوں، یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا یقین ہے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. کھاؤ پیو عیش کرو، پیسے جمع کرو، پیسے بناؤ اور دنیا بناؤ، یہ کرو وہ کرو. تو دیکھیں سوچ سمجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے، ایک حدیث ہے، اس پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ جس نے من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر. ہم تو دنیا کی فکر میں جی رہے ہیں، آخرت کی فکر. کفی اللہ لجمیع ہمومہ. اب میں کیا کروں؟ مجھے تو یقین ہے کہ یہ لوگ مانیں گے تو نہیں جس کو میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. ومن تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی بات ہلک. اور جس پہ اس کے خیالات، اس کے غم، اس کی پریشانیاں پراگندہ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس پریشانی کے گڑھے میں جا کر یہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے. ہم آج کا مسلمان تو دنیا کی فکر میں جی رہا ہے اور دنیا کی فکر میں ہلاک ہو رہا ہے. میں شہید کا وہ لفظ نہیں کہوں گا، ہلاک ہو رہا ہے، اپنے آپ کو یہ ہلاک کر رہا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.